اب آئیے ایک خوشخبری کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من ثلاث، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اس دنیا سے وہ کوچ فرما جاتے ہیں، تو اس کا نامہ عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس تک نیکی پہنچنا بند، وہ نیک کام کرنا چھوڑ دیا، اس دنیا سے گزر گیا، تو نیکی کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی نہیں ملے گی، ختم، اس کی ڈائری بند کر دی گئی، جو نامہ اعمال ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ لیکن آگے فرمایا الا من ثلاث، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم دیکھیے کہ 3 ذریعہ رکھا، انسان دنیا سے گزر گیا، نیکی اس تک پہنچے گی، 3 ذریعہ ہے، 3 طریقہ ہے، 3 راستہ ہے، اسی راستے میں سے ایک راستہ ہے نیک اولاد۔ جی ہاں دوستو، یہ خوشخبری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو نیک بناتا ہے، اسے نماز روزے کے طریقے کو سکھا دیتا ہے، تو باپ دنیا سے گزر گیا، لیکن بچے مسجد میں آ کر اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، قبر کے عذاب سے ان کی رہائی کے لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس تک نیکی پہنچا دے گا، اس کو رعایت کر دے گا، اس کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک ذریعہ کیا ہو گیا؟ نیک اولاد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم انسان مرنے کے بعد بھی نیکی چاہتے ہیں کہ ہم مر جائے لیکن ہم تک نیکی پہنچتی رہے، ہماری بھلائی ہو، پتہ نہیں ہم نے کون سا عمل کر پایا یا نہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بچے کو نیک بنانا پڑے گا، اپنے بچے کو صالح بنانا پڑے گا، اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا پڑے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات ان کے ذہن میں بیٹھانا ہوگا، ان کو شریعت کی علم ان تک پہنچانی ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے، ہم نے جانا کہ اگر کوئی اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھائے گا تو ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو اپنی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، اپنے بچے کو نیک بناتا ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو نیک کیسے بنا سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنے بچے کی اصلاح و تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کیا سکھا سکتے ہیں، کس چیز کی تعلیمات انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب احادیث کریمہ کو چھانا جاتا ہے، جب قرآن و حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا، چھوٹے بچوں کا کیا اصلاح و تربیت کی، سب سے پہلے ان کو کیا سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ چھوٹا رہے تو سب سے پہلے اسے اسلام، ارکان اسلام کے بارے میں بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، سب سے پہلے ذہن میں ڈالیے، اپنے بچے کو سکھائیے، جو اپنی زبان سے ہم بچپن جو رہتے ہیں انہیں کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، چھوٹے بچے جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اسے یاد کرا دیتے ہیں، لیکن ہم نے اسے کبھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی، یا پھر خود ہم ہی نہیں جانتے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال ہم کو کرتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر ہم زیادہ نہیں جانتے تو صرف اسی میں ہم کو دلیل مل جائے گی۔ ہم کیا یاد ہے ہم کہ لا الہ الا اللہ، اس کو ہم 2 حصے میں کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہے لا الہ اور الا اللہ۔ سب سے پہلے لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب ہے کہ جتنے بھی دنیا میں معبود ہے سب کی نفی ہے، جو معبودان باطلہ ہے سب کی نفی کر دی۔ لا الہ کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی دنیا میں معبود ہے، ہندو لوگ جس کے بھی پوجتے ہیں یا پھر کرسچن جو بھی معبود ہے، سب کی نفی، کوئی معبود نہیں ہے، سب کا انکار کر دیا گیا۔ آگے کیوں کرتے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو گویا کہ ہم نے جتنے بھی دنیا میں معبود ہے سب کی نفی کر دی، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، جو حق اور سچا ہو وہ کوئی ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ ہے اس کی نفی ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالی سچا معبود ہے۔ اسی طرح سے اپنے بچے کو بچپن ہی میں بتائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی بچپن ہی میں یاد کریں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اپنے بچے کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے بندے، عبدہ اس کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ اس کے بعد اس کے رسول ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے انسان نہیں تھے، وہ تو نور تھے، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے، وہ تو کوئی اور تھے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبدہ، قرآن کریم میں بھی کئی جگہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا تھے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال سے پہلے ہم جیسے انسان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بال بچے بھی تھے، ہماری طرح وہ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، بالکل انسان ہے، ہم جیسے انسان ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو رسول بنایا گیا۔ تو اپنے بچے کو یہ چیزیں بچپن ہی سے بتانا چاہیے۔